اینٹوں کی ٹرالیاں اپنے مرکز کے آگے کھڑی کی ہیں اور وہ توڑ توڑ کے اپنے کارکنوں میں بانٹ رہے ہیں. کس لیے؟ کہ وردی پہنے ہوئے سپاہیوں پر مارے جائیں. اتنے آپ تھے، لوگ تو فلسطین تک پہنچ گئے اور آپ اپنے حجرے سے نہیں نکلے کیونکہ آپ کے مقصد کوئی اور ہے. ایک پولیس اہلکار کو اغوا کرتے ہوئے اور اٹھا کر لے کے جاتے ہوئے اور ساتھ یہ پیچھے الفاظ دہراتے ہوئے آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا کہ آپ بیسمنٹ میں لے کر جائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ اس کا کیا. پولیس وردی میں ڈیوٹی کرنے والے کو سڑک سے اٹھا کر لے کے جانا یہ سنت نبوی ہے. نعوذ باللہ، یہ سنت نبوی ہے کہ ڈیوٹیوں پر کھڑے والوں پر آپ کیلوں کے ڈنڈے اور شیشے کی گولیاں برسائیں. وفاقی حکومت مسلسل انٹیریئر منسٹری اس پوری صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے. حتی الوسع کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے عام آدمی کو. پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہ ایک ایک شہر میں 2-2 درجن جگہ روڈز کو بلاک کر لیتے تھے، ایک ایک شہر میں. الحمدللہ پورے پنجاب میں سوائے ایک روڈ جہاں پر ان کا مرکز ہے، کوئی روڈ نہ بند ہے، نہ کسی جگہ بند ہونی دی گئی ہے، نہ کہیں کوئی اس طرح کی تخریب کاری یا اجتماع ہونے دیا گیا ہے. پورا پنجاب، لاہور، موبائل سگنلز کی بات ہو یا کاروبار زندگی کی بات ہو، روڈز کی بات ہو، تمام کا تمام کھلا ہوا ہے. کوئی اسی طرح اسلام آباد میں سوائے ایک جگہ کے پنڈی جہاں سے رستہ آتا ہے، اس کے علاوہ سارا اسلام آباد نارمل زندگی گزار رہے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری کی پوری اس پہ فوکس ہے، صوبائی حکومتوں سے ہمارا اس پہ رابطہ ہے اور اس پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طور پہ بھی طاقت کے استعمال کے بغیر ان لوگوں کو روکا جائے. لیکن ایک بات فیصلہ بالکل کلیئر ہے کہ اس سے آگے بھی بڑھنے نہیں دیا جائے گا. پاکستان میں جتھوں کی سیاست، جتھوں کے نام پر، مذہب اور انتہا پسندی کے نام پر، ذاتی مقاصد کے لیے کسی بھی قسم کے اجتماع بالکل دہشت گردی میں آتے ہیں. بہت سارے مقدمات زیر التوا ہیں جس میں بہت سارے پولیس والے شہید ہوئے ہیں، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. اس کو لیڈ کرنے والے، اس کے سرگنا لوگوں کو ورگلانے والے اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ کٹہرے میں آپ کو نظر آئیں گے. پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی تشدد یا بہانے بنا کر یہاں پر کوشش کی جائے کہ بھی جتھا لا کر اسلام آباد میں کوئی تماشا لگایا جائے. بالکل نہیں ہوگا. غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے لوگ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کی اور باقی ممالک کی کوششوں سے آج غزہ اور فلسطین کو امن ملا ہے، ان کا حق ملنے کی امید ہوئی ہے، ان کا وطن واپس ملنے کی آس پیدا ہوئی ہے. اور جو سوچا نہیں تھا وہ اس 20 نکاتی امن معاہدے میں ہوا ہے. اس کے بعد غزہ اور فلسطین کے نام پر اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو وہ پھر کسی اور وجہ سے کر رہا ہے. دوبارہ اس بات پہ میں کہہ دوں کہ اس وقت جو صوبائی حکومتوں سے مکمل رابطہ ہے اور پنجاب حکومت نے بڑے بہترین طریقے سے اس کو ٹیکل کر رہی ہے. پورا پنجاب میں پرامن ہے. طاقت کا استعمال نہ پولیس کی طرف سے نہ حکومتوں کی طرف سے ہوا ہے، لیکن یہ فیصلہ اٹل اور کلیئر ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کر اس طرح کی جتھا بازی، اس طرح کی پرتشدد اور
غزہ کے نام پر ہونے والے اس طرح کے جو مظاہرہ ہے جس کا مقصد کوئی اور ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گی. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ تشدد کے بغیر ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا، تو دوسرا حال تو سر مذاکرات کے کسی لیول پہ کسی جگہ پہ کوئی مذاکرات ہو رہے. دوسرا سر آپ نے یہ کہا کہ لاہور کی صورتحال تو شاید ہمیں نہ پتا ہو، لیکن اسلام آباد اور راولپنڈی میں آپ نے کہا کہ تمام راستے کھلے ہوئے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے سر. اسلام آباد کو آنے والے جتنے بھی متصل راستے ہیں مکمل طور پہ بند ہے، بلکہ اس دفعہ یہ صورتحال ہے کہ چھوٹی چھوٹی گلیوں کو بھی بند کیا گیا ہے. تو کیا یہاں پہ بھی لوگ ایکسپیکٹڈ تھے کہ یہاں ایک گیدرنگ ہو جائے گی، اس وجہ سے یہ بند کیے گئے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آج سارے سرکاری اور نجی دفاتر اسلام آباد میں اپنے معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں. کوئی اس کے علاوہ کچھ دیر کے لیے سگنلز جو تھے وہ کسی انٹیلیجنس کی اطلاع پر صرف جو ڈیٹا یا جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں اس میں ذرا کمی آئی ہے، وہ بھی اس وقت بالکل ٹھیک ہے. ہمیں اطلاع تھی کہ کچھ لوگ ان کے یہاں پر کسی جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. ان کی نشاندہی پر کچھ لوگ ہم نے گرفتار کر لیے ہیں، اور باقی رستے جو ہیں بہت سارے وہ اس وقت بالکل کھول دیے گئے ہیں. مزید بھی چند ایک رستوں میں اگر کوئی رکاوٹ رکھی گئی ہے تو وہ ان شر پسندوں کو سے لوگوں کو بچانے کے لیے ضرور رکھی گئی ہے. بہرحال سب سے بڑا جو ان کا مرکز ہے وہ لاہور ہے. لاہور میں پورا لاہور کھلا ہوا ہے، پورا لاہور معمول کے مطابق چل رہا ہے. کوئی اسکول، سرکاری دفتر، نجی دفتر پورے پنجاب میں جہاں پر یہ ایک ایک شہر میں ایک ایک دو دو درجن جگہ روڈز بلاک کرتے تھے، کوئی روڈ بلاک پچھلے 2 دن میں نہیں ہوا، سوائے ان کے مرکز کے آگے سے صرف لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے. کیونکہ کرتے یہ ہیں اینٹوں کی ٹرالیاں اپنے مرکز کے آگے کھڑی کی ہیں اور وہ توڑ توڑ کے اپنے کارکنوں میں بانٹ رہے ہیں. کس لیے؟ کہ وردی پہنے ہوئے سپاہیوں پر مارے جائیں. اس کے باوجود ان کا ایجنڈا اس دفعہ نامکمل رہا ہے. بہترین حکمت عملی رہی ہے صوبے کی بھی. وفاق پوری ان سے اس وقت رابطے میں ہے اور ہم سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ قانون کی عملداری ہوگی. کسی کو احتجاج کرنا ہے قانون کے مطابق اجازت لے، ایس او پیز پورے کرے، 100 بار کرے. کل ہزاروں طلبہ پہ مشتمل جماعت اسلامی نے ایک مارچ کیا. کسی اسلام آباد کے آپ کے کیمروں نے کور کیا، حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا کیونکہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا. ہم نے پوری انہیں فیسیلیٹیٹ کیا. وزیر داخلہ کے کہنے پہ میں جماعت اسلامی کے لوگوں سے ملا. ہم نے ان کو دیکھیں یہ طریقہ کار ہے. یہ نہیں کہ آپ اشتعال انگیز تقریریں کریں، آپ ایسی تقریریں کریں، آپ ساری دنیا کو کافر اور منکر کہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا نعوذ باللہ کہیں کہ میں ہی سب سے اوپر سے اترا ہوا سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہوں. دین کو استعمال کریں، اپنے لوگوں کو چارج کریں، لوگوں کو دوسروں کو اسرائیلی کہا جائے اور خود اپنے آپ کو فلسطین کا. اتنے آپ تھے لوگ تو فلسطین تک پہنچ گئے اور آپ اپنے حجرے سے نہیں نکلے کیونکہ آپ کے مقصد کوئی اور ہے. ان کا کوئی لگتا ہے کوئی یا اس سے کوئی شواہد ہے کہ ان کا کوئی غیر ملکی ایجنڈا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو مسئلہ ہے وہ تو حل ہو چکا ہے. اگر مسئلہ حل ہو گیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اب احتجاج کس بات کا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں غزہ میں تو لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور یہ یہاں پر ماتم کرنے کے لیے تشدد کی راہ پر لوگوں کو اکسا رہے ہیں. کیوں؟ کوسچن میں ریپیٹ کروں گا. پنڈی میں ایک روڈ کے اوپر 3 ہاسپٹل ہے اور اس روڈ کو بند کیا گیا ہے. لوگ بڑے اس حوالے سے پریشان ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا یہ کہیں چابی دی گئی ہے گورنمنٹ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے؟ کوئی سیاسی ایجنڈا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جب امن آتا ہے، پاکستان میں استحکام آتا ہے، پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہوتا ہے تو بڑی پروکسیاں جو ہیں وہ کرائے پہ اویلیبل ہیں. کوئی
علاقے کے نام پہ چلتی ہے, کوئی صوبے کے نام پہ چلتی ہے, کوئی دین کے نام پہ چلتی ہے, کوئی جہاد کے نام پہ چلتی ہے, اور کوئی مذہب کے نام پہ چلتی ہے. افسوس, صد افسوس کہ غزہ میں ہونے والے ہزاروں شہیدوں کو بھی آپ نے نہیں بخشا. ان کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ وہ اپنے مقصد کے لیے اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے لوگوں کو آخر کار وہ اپنے کامیاب ہوئے. ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا کہ انہیں خوشی ہوئی اور انہیں امید پیدا ہوئی کہ ان کا وطن اور ان کے گھر ان کو واپس ملیں گے امن سمیت, اور آپ ان کے نام پر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایجنڈا کوئی اور ہے. سر سیاسی جماعت نے بار بار جو ہے وہ چڑھائی کی ہے, لیکن ان دی اینڈ عام معافی مل جاتی ہے, جس کی وجہ سے بار بار شے ملتی ہے. کوئی ماضی کی بات میں نہیں کروں گا, کوئی معافی نہیں ملے گی. میں دوبارہ کہہ دوں, بہت سارے مقدمات جس میں پولیس کے لوگ شہید ہوئے ہیں, عام آدمیوں کے نقصان پہنچا ہے, تمام کے تمام یکسو کیے جائیں گے, اس پر پورے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اور اس کے ساتھ کلیئرٹی ہے اس بات میں کہ ان کو لیڈ کرنے والے ذمہ دار ہیں جو بھی نقصان ہوگا. تھینک یو ویری مچ. فکر نہ کریں, یہ ختم ہوں گے انشاءاللہ.